اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعز كل شيء معلوم لك۔ کل حضرت قبلہ کے پاس اپنے ایک ہندو بھائی آئے تھے جن کا نام گرجیت سنگھ تھا، بہت ہی خوش اخلاق صاحب ہیں اور حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور الیکٹرانک کے بڑے ماہر ہیں۔ اب ان کے اخلاق کے حساب سے میں نے جو بھی باتیں بولا تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے سب جو بولا وہ یاد ہو جاتا تھوڑا بہت، مگر کل کی بات حضرت نے بولے تھے کل مجلس میں سنانا بولے، تو میں سوچ رہا ہوں تو میرے کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، اور بہت ایسی اچھی باتیں تھی کہ میں اس کو مکرر دہرانے سے اس وقت اپنے کو معذور پاتا ہوں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، پہلی بار ہے، یعنی کچھ بول دیے کر دیے تو کئی دنوں کے بعد بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ تو اب جو کچھ بھی آئے اجازت دیں حضرت تو سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعز کل شیء معلوم لک۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے جو ابھی پڑھا گیا، پیر را ذات خدا را ایک ندید، نا مرید و نا مرید و نا مرید، اور آپ ہی کا ایک شعر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اگر پیر کی ذات کو قبول کر لیا تو اس میں خدا بھی آ گیا، رسول بھی آ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی کی جو شخصیت ہے 72 فرقوں میں صرف ایک ہی فرقہ ہے جو تھوڑا گریز کرتا ہے، لیکن تقریباً 71 74 جو بھی ہوں گے سب قبول کرتے ہیں۔ دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں، ندوے والے بھی مانتے ہیں، اہل سنت الجماعت بھی مانتے ہیں، اور کسی بھی علانیہ طور پر کسی میں ایسی طاقت نہیں ہوتی جو اگر مخالف بھی ہو کہ مولانا کے کلام کی نفی کی جائے یا اس کی مخالفت کی جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے خاصان خدا مولوی مولانا نے، ظاہری عالموں نے، باطنی عالموں نے بڑی ہی مدح سرائی کی ہے۔ ایک بزرگ بولتے ہیں منچ گویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارت کتاب، میں ان کا کیا وصف بیان کروں، وہ کتاب نہیں، پیغمبر تو نہیں ہے مگر کتاب رکھتے ہیں، یعنی 6 دفتر لکھے آپ نے مولانا کی مثنوی کی جو مولانا نے لکھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنے پیر و مرشد مانتے ہیں ان کو باطن۔ مثنوی کے تعلق سے تو بڑے بڑے واقعات مشہور ہیں۔ مولانا نے خود ایک جگہ لکھے کہ مغز قرآن ہے وہ، اور میں نے مغز حاصل کر لیا اس کا۔ ایک واقعہ ایسا ہے، ایک بزرگ نے مجھ سے کہے تھے کہ فرقے بواہر میں سے کچھ ایسے ہیں جو مولانا کے تعلق سے کچھ چڑھتے ہیں، ایسا ہے، ان سے بہت ہی چڑھتے، باقی کوئی بھی نہیں۔ تو بازار میں سے گزر رہے تھے تو پرانی کتابیں بک رہی تھی وہاں پر، تو انہوں نے وہ صاحب جو مولانا سے چڑھتے تھے یا مولانا کی نفی کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، انہوں نے پوچھے پرانی کتابیں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی ہے۔ تو انہوں نے مشنوی ہے ایسا بول کے اٹھا کے دیکھے، تو اس میں ایک شعر تھا، تجھے دانی سے رہ اے جاہلی مثنوی را خوانی مشنوی، اے جاہل تو کیا جانے خدا کے راز بھید کو، تو مثنوی کو مشنوی پڑھ رہا۔ وہ ایک شعر پہلے نکلا اس میں۔ تو جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ ہندوستان میں ہے وہ سبھی ان کو مانتے ہیں، یعنی تقریباً مرشد کی جیسا مانتے ہیں، مرشد ہی مانتے ہیں۔ انہوں فرما رہے اپنی مثنیم کے پیر را ذات خدا را ایک ندید، نا مریدو نا مریدو نا مرید۔ جیسے مولانا جلال الدین رومی ہے، جتنے اہل حق ہے یا پیران پیر ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جتنے سجدے کے بزرگ ہیں،
وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ بولیں گے، ایسا سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پلے نہیں پڑتی، ہم قرآن سے اتنا واقف نہیں ہیں۔ اب وہ واقعہ جو اکثر بیان کرتے ہیں اس کو بھی سرسری طور پر بولیں گے کہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حج کو جاتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تھے۔ ایک اچھی سی بات، ساتھ ہی ساتھ سب اچھی باتیں ہیں، اور عقل مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف جو ہے عقل کو بھی اور دل کو بھی چیلنج کرتی ہے، یعنی عقل میں بھی بٹھا دیتے ہیں، وہ عقل میں بھی آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، یعنی مغلوب الحال تھے، سمجھو ان پہ حال طاری ہو جاتا ہے، ویسا ہم کرے تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے تھے، اب نماز پڑھتے ہوئے کوئی صاحب ان کے گھر پہ آواز دیے حضرت، تو انہوں اگر علم کا سورہ پڑھ لی، اب دوسرا سورہ ضم کرنا ہے تو بھی آؤ آؤ میاں بیٹھو بیٹھو بولتے تھے۔ پھر رکوع میں گئے، پھر کسی نے آواز دیا، پھر ان کو بٹھا دیے، بیٹھیے تشریف رکھیے۔ اب پوری نماز ختم ہونے تک 5 آدمی آ کے بیٹھ گئے، سلام پھیر کے ان کی نماز ہو گئی۔ تو لوگوں نے بولے حضرت فعل کثیر سے بھی بڑھ کر ہی آپ کی نماز کیسی ہے؟ نہیں میاں ایسا نہیں ہے، بولے اللہ اللہ کرے تو اللہ آتا ہے، بولے یعنی اللہ آتا ہے۔ بولے بات دراصل ایسی ہے، ان کا حال تھا، ہم تو نہیں کر سکتے، یعنی دیکھے نہیں سمجھے نہیں، اپنا ذہن ایسا نہیں ہے، اور اپن ایسا بولے تو کیسا جمے گا؟ یعنی میرے ذہن میں تو یہ وہ سب بیٹھا ہوا ہے، اور میں زبانی جمع خرچ کروں تو کیسا؟ اب وہ کیسا؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا ایک دھنگر، ذرا لمبا چوڑا ہو جائے گا، مضمون ہوا تو کوئی بات نہیں ہے۔ دھنگر بکریاں چراتا تھا، پہاڑ کے دامن میں چراتے چراتے گیا تو ایک شیر کا بچہ مل گیا اس کو، اب انہیں اپنے پاس لے کر آ گیا۔ اب وہ رکھنے لگا کہ اچھا ہے، شیر کا بچہ بڑا ہوا تو اپنے بکرے بھی سنبھالیں گا۔ اب وہ بکرے کا دودھ پیتے پیتے اب وہ بڑا ہونے لگا تو گھاس بھی کھانے لگ گیا۔ اب گھاس پہ میں کرنے لگا، شیر کی آواز تو او بول کر رہی تھی۔ اب اگر وہ اس کو کوئی بولے کہ تو میں شیر ہوں بولا تو کیسا؟ مینڈی اس کے ذہن میں رس بس گئی ہے، میں مینڈی ہوں، یعنی شیر گھاس کھاتے رہتا ہے کیا کہیں؟ شیر کی آواز، اب وہ ایسا کھو گیا ہے یہ اس میں کہ وہ مینڈی ہو گیا۔ اب کسی دھنگر سو گیا تھا، وہ ایسا چرتے چرتے، یعنی شیر گھاس چر رہا، بولے تو حیرت کی بات ہے۔ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کیا سناؤں ماجرا بے بسر کا، نے خود بھی نے خدا بھی، یہی شاہکار ہے اس کے ہنر کا۔ تب وہ شیر نے دیکھا، ارے ارے تو گھاس کیسا کھاتا، تو شیر ہے؟ ارے شیر دیکھ میرے طریقے ہے، تو نے بولا میں شیر ہوں۔ عجیب ہے، شیر کہیں، اب وہ انہیں لاکھ اپنے کو شیر ہوں بولا تو ذہن میں تو سب مینڈی بسی ہوئی ہے نا، نکالا ہم کو اگر ذہن سے تھا عارف، یعنی وہ میں نہیں ہوں اللہ ہے، پھر تو کہتا کیا ہوگا؟ وہ ذہن سے نکلنا نا، ان کے ذہن سے نکل گیا تھا سب۔ انہیں بولا میں شیر ہوں تو ذہن میں تو سب مینڈی بسی ہوئی ہے، اور مینڈی کی عادت اتوار ہے، گھاس بھی کھا رہا، اور وہ جو ہے میں کر رہا، اپنے دبک بلی بھی ہو گیا، اب میں شیر ہوں بولے تو کیسا؟ حقیقت اس کی شیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جو ہے جو دیکھتے تھے وہ کرتے تھے، ان کے لیے روا تھا۔ شیر اگر اپنے کو بولے میں شیر ہوں، اور یہ مینڈی جو اپنے کو سمجھا ہوا ہے انہیں شیر ہوں بولا تو غلط۔ اب کو سمجھنے کے لیے ایسا ہے کہ یہ ساری کائنات پہ تصرف تو اللہ ہی کا ہے، ان اللہ علی کل شیء محیط، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن۔ یعنی حدیث شریف ہے کہ ڈالیں اگر ڈول زمین پر تو اللہ ہی پہ پڑے گا، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا مقام بتا سکتے ہم جہاں اللہ نہیں ہے؟ پھر ہر آدم کے لیے تو قرآن شریف میں ہے ہی، فی انفسکم افلا تبصرون، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہے نا، یہ سب ہے۔ تصرف کس کا ہے؟
اللہ کے سوا کسی اور کا تصرف تسلیم کرنا یہی تو شرک ہے. خدا سب کو بخشے گا مگر مشرک کو نہیں بخشے گا. تو ایک آدم پر کس کا تصرف ہے اس کو نہیں معلوم, انہیں نہیں بولتا, میں ہی چھوڑ بولتا, اللہ کا تصرف ہے. حق کی ہستی کو سمجھتا ہے اپنی ہستی, ہستی ہستی ہے تیرے جوہل پہ ناداں یہ کیا ہے. یعنی وہ تو یہ ہے کہ سرکار نے بولے کہ انا من نور اللہ کل شیء من نور, ہر شے سرکار دو عالم کے نور سے ہیں. اللہ کے نور سے سرکار دو عالم ہے, اور سرکار دو عالم کے نور سے ساری کائنات ہے. کافر وہ ہے جو ایسا ہوتے ہوئے بھی حق کا تصرف ہوتے ہوئے میں ہوں بولتا, میرا ہے سب کچھ, ایسا بولتا. حق کو چھپانے والے کو کافر بولتے ہیں. تو اب جیسے عام طور پہ لطیفتاً پیسے جو ہے پہلے زمانے میں گھوڑے بیٹھتے تھے لوگ, سواریاں ہمارے زمانے میں تو دیکھے ایسے گاڑیاں گھوڑے چلتے تھے, موٹراں یہ ایسی اتنی سواریاں نہیں تھے. ہم بھی گھوڑوں کی سواری کیے, گھوڑوں پہ گئے گاؤں کو سب. اب کسی گھر کو بھی گاؤں میں جانا پڑتا تو کیا ایسے پہاڑیوں میں اس میں کہاں موٹراں چلتی, ابھی بھی گھوڑوں پہ اور گاڑیوں میں, گاڑیاں نہیں چلتی تو گھوڑوں پہ جانا پڑتا. اب کسی کے داماد صاحب آئے, اب سالے صاحب بولے گھوڑا آیا, بولے گھوڑے بیٹھ کے گئے. وہ صاحب ان کا نام کوئی بھی تھا, زین الدین وغیرہ, ارے گھوڑا آیا بولتے کیا, تو وہ غصے میں آ جائیں گے کیا, ارے کیا کوئی گھوڑا دکھ رہا ہے کیا, میں تو میرا نام تو نصیر الدین ہے, زین الدین ہے. ایسا نہیں بنیں گے, گھوڑا آیا نہیں بنیں گے, بہنی صاحب آئے بنیں گے. اب والد صاحب بیٹھ کر آ رہے گھوڑے پہ تو ان کو بنیں گے, گھوڑا آیا نہیں بنیں گے, والد صاحب آئے بنیں گے. اب بھائی کوئی بھی زین الدین صاحب یا عبدالصمد صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے تو آپ گھوڑا آیا نہیں بنیں گے, عبدالصمد صاحب آئے بولیں گے. اب گنتی کرو آپ عبدالصمد صاحب کے گھوڑے کی وزن میں کون بڑھتا. اب گھوڑے کا اور وہ زین الدین صاحب کا وزن کریں گے تو زین الدین صاحب وزنی ہے کہ گھوڑا وزنی ہے, تو گھوڑے وزنی, تو گھوڑا آیا کیوں نہیں بڑھ رہا. آپ اس واسطے نہیں بڑھ رہے کہ وہ گھوڑے پہ تصرف زین الدین صاحب کا ہے. گھوڑا پھر حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, جدھر پلٹا ہے ادھر پلٹتا, واپس ہو گئے تو جاتا ہے, یا سسرال گئے تو ادھر بھی جاتا, روکے تو رک جاتا, تو انہیں کچھ بھی نہیں ہے, لاشا ہے سمجھو. تو وہ گھوڑے پہ تصرف ہے, اس واسطے اس کا نام نہیں لے رہے گھوڑے کا, جو بیٹھے ہوئے جو سوار ہے جس کا تصرف ہے اس گھوڑے پہ اس کا نام لے رہے. تو آخر میرے پر آپ پر کس کا تصرف ہے, اللہ کا تصرف ہے. وہ بزرگ بولتے تھے اللہ آتا بولے تو ایسا دیکھتے تھے, انہوں سمجھ کی آنکھ سے دیکھا نا, جس نے یہاں جا کر وہاں کیا دیکھے, جو یہاں نابینا وہاں بھی نابینا ہے. اب جیسے ایک وقت ایسا ہوا, محمود بحری اللہ کے تعلق سے حضرت خبرہ نے بھی ایک مقام پر ذکر کیا اس کا, کہ ان کا ایک شعر ہے, ہاں بادشاہ اعظم پوشیدہ بادشاہ اعظم ناگاہ بردرآمد پوشیدہ دلخ آدم, کن تو کنزن مخفیاً فحببت ان عرف فخلقت الخلق کی ترجمانی کرتا ہے شعر. ہاں بادشاہ اعظم در بست بود محکم ناگاہ بردرآمد پوشیدہ دلخ آدم. یعنی وہ بادشاہ جو گنج مخفی میں تھا, آدم کی گودڑی ہو کر اڑ کر چلے آیا. دلخ کے معنی گودڑی کیا ہے, تو فقراء میں بحث ہو رہی تھی کہ دلخ کیا چیز ہے, تو کسی نے کہا 4 عناصر ہے یہ, کسی نے بولا نور, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. تو محمود بحری اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بولے نام آدم گودڑی ہے, آدم ہٹا دو اللہ لکھ دو. یعنی رہتا ہوں میں جس گھر میں یہی گھر ہے خدا کا. اب وہ قبلہ, جن بزرگوں کا نا قبلہ بولتے ہیں ان کو, برحق قبلہ ہے یہ, مقابلہ کرو. اب وہ قبلے کی تکذیب نہیں کرنا, وہ اس قبلے سے اس قبلے کو سمجھنا, یہ باطن ہے تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. دیکھو قرآن میں جو ہے, قرآن میں جو لکھا ہوا ہے, یعنی کعبے میں اپنا دم نہیں پھونکا, آدم میں اپنا دم پھونکا.
مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو آذر کے بیٹے تھے انہوں نے اس کو بنائے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ معلوم تو بالکل یقیناً ایسا ان کا منشا بھی یہ نہیں ہے۔ وطن شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 حج کیے، مگر انہوں نے ایک شعر بولے تو سمجھنے کو بولے، یعنی سمجھانا حق کو بندہ کہا تو کیا ہوا، اپنے مقام یار کو رکھ کر نہیں ملا، کعبے کو جا کے حاجی کہا یا تو کیا ہوا۔ اب وہ تو کچھ بھی رہتے 68 لوگ بولے ایسا ان کا منشا ہے کہ حج مت کرو، انہوں خود حج کیے۔ اب ایسی بھی بات ہے بولے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک آدمی میں 100 حج کرتے انہوں، اپن ایک کریں۔ حج کا انکار نہیں، اس بات کو سمجھنے کا ہے۔ ظاہر باطن ہے، کون سا ایسا وجود ہے، کون سی ایسی شے ہے، کون سا ایسا جس کی طرف اشارہ کریں گے جس کا ظاہر باطن نہ ہو۔ جب ظاہر ہے تو اس کا باطن ہے، جہاں باطن ہے اس کا ظاہر ہے، جہاں باطن ہے وہیں ظاہر ہے، جہاں ظاہر ہے وہیں باطن ہے۔ تو میں کعبے میں اپنا دم نہیں پھونکا، آدم نے اپنا دم پھونکا، اور میں کعبے سے زیادہ قریب ہوں ایسا نہیں کہا، میں آدم کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں، وہ قطب الاقطاب جو تھے، کہ ایک جگہ بولا، اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ کعبہ کچھ بھی نہیں، حج کو تو میں بولتا ہوں جتنے حج کرے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ نہیں سمجھے تو یہ نہیں سمجھے، یہ جو بات بولی جا رہی تو سمجھو وہ کولو کا بیل ہے، کتنے بھی چکر لگا تو کیا ہوتا۔ اب کئی دفعے گھوڑوں پہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے گئے ہوں گے تو ان کو گدھوں کو گھوڑوں کو تھوڑا حج ہوتا۔ شیطان نے تو بہت سی نمازیں کیا، یہ بزرگ کی بات کو نہیں سمجھے تو ویسی حج ہے پھر وہ یہ سمجھ کر حج کرے تو حج ہے۔ اب آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے، ایک دم سے اچک کے تھوڑا جاتے۔ تو وہ انہوں بولتے ہو بزرگ کہ کعبے، قرآن شریف میں ایک جگہ بولا میرا گھر ہے کعبہ، وہ برابر گن کر بولتے ہیں۔ ہم کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، مفسر ہو جا، قاری ہو جا، ایک آیت کا وہ بزرگ فرماتے ایک آیت کا بھی عرفان اگر ہو جائے گا تیرے دین اور دنیا میں اجالا ہو جائے گا، اپنی حقیقت کو پا جائیں گا۔ تو ایک جگہ بولا میرا گھر ہے کعبہ، مجھے 70 مرتبہ یا عابدی کہا ہے، اے میرے بندے، گن کے بتائے قرآن پڑھ کے، پڑھیں گے یعلمون تعلمون، انہوں تو ایسا پڑھے کہ کتنی مرتبہ یا عابدی اے میرے بندے کہا، گن کے بتلا رہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ میرا گھر ہے بولا، اس میں تو رہتا ہوں بولا، قرآن کی بات بول رہے نا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی قبول کرنا نہ چاہے۔ بھئی جیسے مثال کے طور پر وہ مسجد میں اللہ سے جا کے مانگے انہوں نے، تو وہ جو سمجھتے شرک کفر بدعت کے جو فتوے لگاتے بیچارے قابل رحم، وہ یہ بات سمجھیں گے تو توبہ کر لیں گے، شرک کفر بدعت ایسا مزاروں کی زیارت کرنے کو توبہ کر لیں گے۔ اب سمجھانا ٹھنڈے دل سے، لڑنا ورنا کہے کو ان سے، اجی اللہ سے مانگے مسجد میں، اللہ نے نہیں دیا تو ہم وہ درگاہ میں جا کے مانگ رہے، ایسا سمجھ رہے وہ نہیں صاحب۔ مسجد کا رخ کعبے کی طرف، کعبہ اللہ کا گھر ہے، غیب الغیب بولتے اس کو، یہاں بالکل اور قریب آ رہے۔ اللہ محسنوں کے قریب ہیں، اب اللہ اپنے دوست کے قریب ہے، ان سے بہت زیادہ قریب ہے، کعبے سے زیادہ قریب ہے، اور زیادہ قریب کر اللہ ہی سے مانگ رہے ہم۔ غیر سمجھا کر رسول اللہ کو تو چلا شرک جلی کی راہ کو، اپنا غیر سمجھا تو خود کا غیر سمجھا اللہ رسول کو تو شرک جلی ہے بالکل۔ جیسا کوئی پوچھائے آپ تو اب یہاں کون پوچھیں گے، باہر ہم بولتے کہ بھی پوچھو تو ہم کو بولو ہم غلط بول رہے کیا۔ اللہ صاحب کا اللہ نے اپنا دم پھونکا، میرا تو دم نہیں، چلو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، تربیہ میں تعلم میں اللہ کا دم ہے، میرا دم تو نہیں ہے۔ عقل سے بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ اپنا خود کا دم ہے، یعنی جیسے کوئی رد و قضا کرنے کے لیے اگر بول سکتے کہ بھی یہ تو ہمارا دم ہے، آپ بڑے اللہ کا، تمہارا تو نہیں اللہ کا دم ہے۔ پیر نے بولے، قرآن میں نے بولا، عقل بھی بولی کہ میرا دم نہیں ہے، تم سو گئے تو دم کو سلا نہیں سکتے،
عقل میں. اور آکسیجن وغیرہ نہیں ہے. آکسیجن تو مرنے کے بعد آکسیجن رہتی, اور پھوکے مردے کے اندر آکسیجن ڈالے تو کیا زندہ ہو جاتا کیا؟ وہ آکسیجن گھر ہے, وہ جان کا, وہ اللہ کی جان ہے. یہ بولتے بھی نبی رات دن یہ بچہ کس کا ہے؟ بولے اللہ کی جان ہے. ارباب ظواہر سے نہ پوچھ کچھ حقیقت. یہ لوگ ہیں لفظوں سے خوش ہے, معنی سے خفا ہے. داتا میرے حل وہ ایک ایسے معمہ, علم جس کو کہتے ہیں وہ ہے ایک ہی نقطہ. نقطہ کچھ بھی نہیں, شیطانیت کی تو سب سمجھ میں آ جائے گا. انہیں بولا تھا پھر وہ حکم سا کروں گا سجدے غیب کو, اور دیکھ کے سجدہ نہیں کروں گا بولا تھا انہیں. اس کو ضد آ گئی تھی, اس کی انا بہت زبردست ہو گئی تھی. عبادت ریاضت کر کے یہ میں بھی کچھ ایسی ہے جنم کی ہے, کچھ پوچھو مت. اللہ کے فضل سے ہے چنو کشد نفس را جزل پیر, دامن آ نفس کش را سخت گیر. یعنی یہ میں پن, اب وہ پہلی تھی تو شیر کا بچہ میڈیم میں پلا کرا کثرت میں ہے نہیں, خیرت کھوئی گئی 400 میں. یعنی بکری سمجھنے لگا اپنے کو. ہاں وہ بکری پنا جانا, وہ بغیر کوئی شیر کے تھے. اب ویسا وقت ہے, اس کے بعد میں وہ رحم آ گیا وہ شیر کو کہ یہ میاں کر رہا. میں اس کو سکھایا بھی کہ میں شیر ہوں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وطن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لا موجود الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے. لگانا اچھی بات ہے, بزرگوں نے لگائے. وہ سمجھنا دل پہ لگاؤ, بولے کہ وہ دل پہ لگاؤ. دل کے معنی کیا ہے؟ دانش کیا ہے سمجھ میں. آپ ذرا غور کیجئے, باطنی علماء کی صحابہ یعنی صوفیہ اکرام کی کتنی ضرورت ہے, پیر کی کتنی ضرورت ہے. دل میں خدا رہتا بولے تو وہ دل میں خون ہے, جہاں وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے. اطراف میں کون ہے اس کا تصور کرو بھلا, دل کے اندر رہتا. اجی بابا بہت آسانی سے سمجھا دیے. حضرت محمد اللہ شاہ صاحب تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیتے. دل میں رہتا بولے تو مومن کی دانش میں رہتا, سمجھ میں رہتا, ایسا بول کے سمجھاتے تھے. اس کے دل میں آتا نہیں, یعنی اس کی سمجھ میں آتا نہیں. ان کے دل میں آئیں گا تو کریں گے, یعنی ان کی سمجھ میں آئیں گا تو کریں گے نا. دل کے معنی سمجھ کے ہیں. وہ بے صورتی ہے بابا. سمجھ کی فوٹو لیے تو وہ بھی بے صورتی ہے. دل کی تو فوٹو سر, وہ دل کو کیوں سمجھ رہے آپ؟ گدھے میں, گھوڑے میں, کتے میں, سب میں دل ہے وہ. اور اس کے اندر خون کے اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے, اس میں رہتا ہے. باقی اطراف میں کون رہتا؟ مقید ہو جائیں گا وہ تو. یعنی اب زیادہ تفصیل کرے تو بہت ہی دیر ہو جاتی. ہم تو سمجھتے ہیں بات کو. دل میں نے دانش ہے, سمجھ ہے, اللہ رہتا مومن کی. کافر میں بھی رہتا مگر اس کی خبر, اس کو خبر نہیں ہے. میرے پیر کو خبر ہے, انہوں نے اپنے کو چھپا ہے, اپنے کو سمجھ گیا, ان کا وہ ہم نکل گیا. وہ اللہ محمد سبھی ہے. وہ مینڈی, وہ شیر کا وہ ہم نکل جائے, مینڈی پنے کا, گھاس کھانا چھوڑ دے. حسد بغض کی نہ کپٹ, یہ گھاس ہی چاہے کھاتے پھر رہے اپن, گھاس ہی چاہے. تو یہ اللہ محمد کی ظہور ہے. یہ کعبے کو چکر لگائے تو ہاتھ کو تم نہیں چاہتے. اب سچی بھی بات ہے, ماموں گھر کو ہے تو ماموں کو ملتے, خالو گھر کو تو کیا چکر لگا کے آتے, کیا اللہ گھر کو گئے کہتے اللہ وہاں رہتا. کیا بات ہے. اللہ کا وہ گھر ہے تو یہ گھر کس کا ہے؟ اس گھر میں تو رہتا ہوں بولا نا. چلو بولو کعبے میں رہتا ہوں, ہے کیا قرآن میں لکھا ہوا؟ گھر ہے, میرا گھر ہے بولا خالی. پھر انفسکم افلا تبصرون. یہ دیکھو سچی بات ہے, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری سمجھ آؤندی ہے, کتنا بھی دالا عمدہ گھڑا ہے. میں جس کا مرید ہوں اس میں اللہ رہتا, میرے میں رہتا نہیں. کہ پیر نے کیا کرے, ان کا وہم چلے گا, میں وہم ہی ہوں. میرا وہم جانے کے لیے مجھے تصور شیخ کرنا چاہیے. کائے کے لیے؟ وہ سمجھ لینے کے لیے. کون سی سمجھ؟ وہی سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں, خاص گاں سینہ بسینہ پائے ہیں. اس کو رحم آ گیا تو انہیں بولا ایسا نہیں ہے بابا, تو چل ایسا چکما دے کے, وہ جو اپنے کو بکری سمجھا ہوا تھا لے گا پانی کے پاس, انہیں دیکھ تیرا جبڑا میرا جبڑا ہے, تیرا پنجہ میرا پنجہ ہے, تو جیسا ہے ویسا ہے, تو میری نہیں ہے شیر ہے. اب اچھا بولنا میں نہیں ہوں اللہ ہے.
میں اللہ ہوں بولے تو کیسا ہوتا؟ غلط. پیر رسول اللہ نہیں. تو جو اپنی داڑھی سے سمجھ رہا یہ وہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے. اب برابر سمجھ میں آتا نا. چکر سے بولے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. حق بولے یعنی میں نہیں ہوں، اللہ ہے. برابر سمجھ میں آ رہا. سیدھا بولے تو نہیں سمجھ میں آتا. ایک صاحب جا رہے تھے، ان کے ماموں بھی تھے، باندھے بھی جا رہے تھے. ایک صاحب نے بولی یہ کون ہے آپ کو؟ بولے ہمارے باپ کے سالے ہیں. انہیں چڑ گئے ماموں صاحب. ذرا سا بھی شکر لگا کے بولے تو اچھا ہے. اب بیٹے صاحب جا رہے تھے باپ کے ساتھ. بولے السلام علیکم، یہ کون ہے آپ کے؟ بولے ہمارے اماں کے مرد ہے. ذرا سیدھا سادہ. اب میرے والد صاحب ہے ایسا بولنا. اس واسطے اپنے پاس رندی جائز نہیں ہے. یعنی حلق میں جائز سری کی بات ہے تو کھیر ہو جاتی ٹیڑھی کھیر حلق میں نہیں گھستی. بالکل قرآن ہے یہ بات. قرآن کی باتیں بڑی، حدیث کا تو ابھی ذکر ہی نہیں. میں نے اپنا دم پھونکا آدم میں. چلو میرے میں دم کس کا ہے؟ میرے باپ کا ہے کہ کس کا ہے؟ چلو طلبے تعلم میں انالیسس کرو. میرے وجود میں یعنی دم نکل گیا تو میں دیکھتا نہیں، بولتا نہیں، سنتا نہیں. اللہ کا دم دیکھ رہا، اللہ کا دم سن رہا، اللہ کا دم سب کچھ کر رہا. چل تو جو بول رہا نا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیا کر رہا وہ بول. چلو اللہ کا دم سب کر رہا تو تم کیا کر رہے؟ ہے کوئی میرے پاس جواب؟ میرے پاس تو نہیں ہے. میں نے وہاں بولا کہ تمہارے پاس کچھ ہوگا تو بولے نہیں صاحب ہمارے پاس اللہ کا دم کا. تم کہاں ہے؟ کوئی بتا دے مجھ کو میں ہوں کہاں. میرے شجاعت میں پتا نہیں. جو ڈھونڈنے جاتا ہے غیب ہوتا ہے. انہوں بولے آدم 1000 اللہ لکھ دو. وہ مہندی بنا تیرے ذہن میں جو بس گیا وہ نکال اور شعر بول اپنے کو. پیر را ذات خدا ایک ندید، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. اب تو نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا تو اس میں اللہ محمد دونوں آ گئے. اللہ بولے تو بے نمونہ، بے شگونہ، بے صورتی. اور پیر جو ہے صورت ہے. وہاں جہاں صورت ہے وہاں بے صورتی موجود ہے. وہاں بے صورتی صورت دونوں ہے. لہذا اللہ محمد ہے وہ بالکل. اب تم وہ اس کا تصور جو جیسا ہے وہ تصور کریں. وہاں کا جو آئیں گا سب پیر کی سمجھ لینے کے واسطے. یعنی ان کی سمجھ لوں گا تو میرا مینڈی پنا جائے گا. میں بولوں گا میں نہیں ہوں، اللہ محمد کا ظہور ہے. پیر را ذات خدا ایک ندید، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. میں مرید اتنا یقین کر لو تم. اب پیر کے اندر ایسی سی غلطی. بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بولے پیر کے دنیائی کسی عمل پہ تیرے کو اعتراض ہے تو تیری بیت ناقص ہوگی. سب کے پلے نہیں پڑتی. وہ جس کے اندر جو بہت بیٹھا ہوا ہے نا وہ بالکل انہیں بولتا ایسا کیسا. اللہ بھی وہ مدینے میں سرکار دو عالم ہے. اللہ تو بالکل ایسا ہے. ارے باپ رے یہ ایسا کہا اللہ ہے کیا؟ ارے بابا تو نہیں ہے، سب اللہ کی کر رو پر ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. بولے تو برابر سب بولتے برابر گبو گبو. ارے ہم کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ ہے برابر. ایسا ذرا بالکل کھلا کھلا نہیں بولے. ایسا بولے تو ذرا سمجھ میں آ جاتا. اور جس کی یہ سمجھ میں آ گیا اس کا بیڑا پار ہے. پیر کا دیکھنا ہے عبادت. پیر کی یاد اپنے یہاں مخدوم حمید علی شاہ، مولانا حمید علی شاہ پڑھتے تو اس واسطے پڑھتے کیا اللہ محمد کا نام ہے. وہ وہاں صورت بھی ہے اور بے صورتی بھی ہے. ایسے جیسا وہ بزرگ نے بولے کہ کعبے کے چکر لگائیں گے. یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ رہتا ہے. اس میں تو نہیں بولا اللہ کا گھر ہے وہ خالی میرے میں رہتا ہوں بولا. اس نے لگا لے میرے ساتھ چکر، رکھ دے وہ رقم کی پوٹلی. دیکھ لے میری صورت کو گھور گھور کے، یہی اللہ کی صورت ہے. خلق آدم علی صورتی. اللہ کو یہاں سر کی آنکھ سے دیکھو تو وہاں سر کی آنکھ سے دیکھیں گے. سر یعنی سمجھ، سر یعنی یہ سر. سر کی آنکھ سے نہیں دیکھے تو سر کی آنکھوں سے کیا خاک نظر آئے گا. اس وقت تو بول رہے دیکھا نا جس نے یہاں جا کر وہاں کیا دیکھے. ہاں صحیح آما وہ پھر آ کر ہوتے آما مدلل بات کرتے بزرگان دین. اب میرے اندر کا شیطان کبھی قبول نہیں کرنے کا. آدم میں اللہ کچھ دیکھنے کا تھا،
انہوں نے بولا نہیں میں دیکھ کے تو سجدہ نہیں کروں گا. تو بولو مولوی صاحب کو کیا کہتا تعظیم ہوتی بھائی؟ 2 سجدے ہو رہے کہ اللہ کو بھی ایک سجدہ اور آدم کو بھی ایک سجدہ کرنے کا تھا. یہ تو شرک ہے. اب اس سے ضمنی طور پہ بولتا ہوں غیر اللہ غیر اللہ. کیا نام ہے غیر اللہ؟ میں پوچھتا ہوں بھی آپ لوگوں سے نہیں بولے وہاں جب میں باہر بیان دیتا تو اس کا نمونہ بتا رہا ہوں میں کہ اللہ کے غیر کی کیا سروس ہے. پہلے سے ہے کہ اللہ نے بعد میں بنایا کہ وہ خود بنا ہوا ہے. وہ کیا سمجھے گا الا اللہ کے سر کو جو نہ لایا فہم میں بھید لا کا نہیں حق کے سوا موجود کوئی. یہی مطلب ہے لفظ ما سوا کا. اب غیر بولے تو میرا وہم ہے وہ مینڈی پنا غیر ہے وہ مینڈی پنا جو نکل گیا نا یہ جیسا یعنی خیرت کھوئی گئی 400 میں نظر الجھی ہوئی ہے رنگ گبو میں یہ سب نکل گیا تو اس کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے. اس کو ایسی دیکھو شیر دیکھو شیر کو دیکھا ہم نے میں مینڈی ہوں لہٰذا میرے ذہن میں مینڈی پنا ان کو دیکھ کر جائیں گا ہے نا. بولتے نا جب تو مجھے تو ہوگا غریق یم وصال رکھ کر خود ہی خدا کو پکارا تو کیا. خود ہی بولے تو خود سے جو میں اپنے کو سمجھ رہا ہوں. اب میں وہ اگر وہ شیر لاکھ بولے میں شیر ہوں غلط ہے کیونکہ اس کے ذہن میں سمجھ میں سب مینڈی پنا بسا ہوا ہے نا. وہ مینڈی پنا جو ہے وہ غیر ہے وہ وہاں میں اصل میں غیر اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کا غیر کیا ہے پھر انہیں اللہ نے بنایا کہ پہلے سے تھا اب ہوا. غیر ہے تو وہ وہاں میں وہ بزرگان دین کی میرے پیر میں نہیں وہ نکل گیا وہ. اور میں جو ان باتوں میں کثرت میں الجھا ہوا ہوں تو میرے ذہن میں تو میڈی پنا ہے اور میں اپنے کو بڑا شیر ہوں. میں شیر ہو ہی نہیں سکتا. ارے پیر میں ان میں تو اس کو بھی میڈی سمجھ رہا تھا وہ. ایسا نہیں ہے. لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا موجود الا اللہ کیا مطلب کیا ہے؟ ظاہری علماء بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی موجود نہیں ہے. پھر تم موجود ہے اور کون موجود ہے؟ نہیں حق کے سوا موجود کوئی. یہی مطلب ہے لفظ ما سوا کا. پیر را ذات خدا ایک ندید نہ مرید ہو نہ مرید ہو نہ مرید ہونے کے بعد بھی پیر کو اللہ کا غیر سمجھ رہے تب مرید ہی نہیں ہے تم. پیر کو دیکھے تو اللہ محمد کو دیکھے. پھر دیکھتے جو دیکھتا ہے وہ دیکھے تو کہاں دیکھے کیسا دیکھے اس کو. پیر نہیں بولے نا ایسا دیکھو سمجھ کس کی آئی؟ پیر کی سمجھ آئی. جو دکھ رہا وہی دیکھ رہا ہے نا. جو دکھ رہا وہی دیکھ رہا. میں بھی تو نہیں دیکھ رہا. میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے صحابہ نے کہ معراج میں اللہ کو دیکھے سرکار دو عالم میں تو آپ نے بولے نہیں دیکھے. ایسا میں بھی نہیں دیکھوں گا. جو دکھتا ہے وہی دیکھتا ہے. آپ اپنے کو دیکھا ہے نا. جیسا پیر نے بولے ایسا دیکھو تو پیر کی سمجھ ہی دیکھ رہی نا. تو میں نے دیکھا کیا پیر کو ایسا؟ میں نہیں ہوں حق موجود ہے. موجود اللہ وجود ہے رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک.